السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میرے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے مرکزی ترجمان ملک آصف اوان خان۔ سر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل مسئلہ جو فلسطین ہے اس کے اوپر پاکستان میں جو بڑی پارٹیز ہیں انہوں نے کوئی ایسا رد عمل نہیں کیا۔ آپ لوگ شروع سے اسرائیل کے خلاف کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اور فلسطین کے حق میں، تو کیا ابھی نیکسٹ کوئی ایسا پلان جا رہا ہے جس میں آپ پاکستان میں سب سے بڑا ان کے لیے کوئی کام کریں؟ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک جی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، جی حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، جی ہوتی کوئی بات کہ ہوتا مسلمان بھی ایک۔ جی ہم نے اپنے آپ کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر لیا ہے، اپنے آپ کو ہم نے بانٹ لیا ہے۔ ہوں جب کوئی اپنے آپ کو بانٹ لیتا ہے تو ظاہری بات ہے طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ جی یہ تو ہے۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو اکٹھا کر لیا، ہوں ایک صف میں کھڑے ہو گئے سارے، تو ہمیں کوئی بھی اس دنیا میں ہرا نہیں سکتا مسلمانوں کو۔ جی ایز اے پارٹی اگر بات کریں ہم، تو ہم ہمیشہ فلسطین کی حق میں جو ہے نا آواز بلند کرتے ہیں، جی اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے جی اور جی آگے بھی بالکل ہم کرتے رہیں گے، بالکل کیونکہ ابھی صرف آواز بلند کر سکتے ہیں ہم لوگ، تو جی جو جی جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ ٹھیک اللہ ہو گیا۔ تعالیٰ نے اگر اس مقام تک پہنچایا جی جی تو ہم جو مذمت کی جگہ مرمت کرنے کے قابل کیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جی تو انشاءاللہ مرمت بھی کریں گے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، آپ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی ایک بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے لیاقت باغ میں، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں تھوڑا سا۔ جی بالکل، 12 نومبر کو ہماری پارٹی لیاقت باغ میں، راول پنڈی میں، جی جی راول پنڈی لیاقت باغ میں پاور شو کرنے جا رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ قوم کے لیے سرپرائز ہے، جی اور آپ دیکھیں گے مختلف پارٹیوں کے لیے، بڑی قداور پارٹیوں کے لیے بھی سرپرائز ہے، جی یہ آپ سب کو انشاءاللہ اسی دن سمجھ آئے گی۔ چلو۔ اچھا سر، جیسا کہ آج کل ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، باقی چیزوں میں بھی کمی آ رہی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، پہلے جو سیاستدان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی، ڈالر 500 پہ جائے گا، پیٹرول 500 پہ لیٹر جائے گا، لیکن اب ایسا کیا ہوا ہے کہ جس میں یہ ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے اور پیٹرول بھی کم ہوا ہے؟ یہ جی حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ڈالر کدھر جاتا ہے اور کدھر سے اوپر جاتا ہے، کدھر سے نیچے آتا ہے، جی تو یہ ساری مصلحتاً ساری چیزیں کی جاتی ہیں ہاں وقتی طور پہ، ہوں قوم کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، آگے بھی ہم اچھا کام کریں گے، ہمیں پھر آنے دو۔ تو یہ اچھا جو ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، جس طرح ماشاء اللہ نواز شریف صاحب کو طریقہ کار کے ساتھ بلایا گیا ہے، جی جی تو اسی طرح ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے، کہاں سے چیز اوپر جانی ہے، کہاں سے نیچے آنی ہے، تو یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ آپ کیا یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کو بالکل ہی بین کر دیا جائے، پیچھے کر دیا جائے، اور دوسریوں کو الیکشن کے لیے اس کو ایک جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی؟ آپ دیکھیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سب کے لیے میدان کھلا ہونا چاہیے، ہیں؟ جی اور جو بندہ گندم ڈالے گا زمین میں تو وہ گندم ہی کاٹے گا، جی بالکل صحیح، وہ چنا نہیں کاٹے گا۔ جی جو بندہ جو کر رہا ہے اس کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے، جی اور بالکل اگر اس نے نہیں کیا، بے گناہ ہے، تو اس کو معاف بھی کرنا چاہیے، جی جی اور میدان سب کے لیے خالی چھوڑنا چاہیے، سب کو جو ہے نا کھیلنے کا برابر، فیلڈنگ کرنے کا برابر، بولنگ اور بیٹنگ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ تو آپ کیا اپنے حلقے سے الیکشن جی بالکل بالکل الیکشن لڑیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو شہید بھائی بھی ایسا ہی ہے ان کے؟ انشاءاللہ۔ آپ اس بار کتنے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں کھڑے کر رہے ہیں؟ ابھی فی الوقت تو ہم ایک پراپر نمبر نہیں دے سکتے، جی مگر جی یہ ہے کہ جب کچھ ٹائم عرصے پہلے الیکشن اناؤنس ہوئے تھے، جی جی تو اس میں ہمارا الحمدللہ 190 پلس پنجاب سے پینتی کا کینڈیڈیٹ تھا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ سننے کو یہ باتیں آ رہی کہ ڈیل ہو گئی ہے، نیکسٹ جو پی ایم ہے وہ نواز شریف ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، ہاں اگر ڈیل ہو گئی ہے تو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کے لیے بہتری کرے، جو بھی ہو، جی ہم نے اپنی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، باقی صلہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ چلو جی، آصف بھائی، اور کافی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ریلیشنز ہیں یا آپ کی بیک پہ سب بندوں کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے پاکستان میں،
اور آپ کو یہ NOC کیا راز ہے اس کا, آپ کے پیچھے کون ہے؟ تھوکتے بھی نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہو جس کا قدموں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہم جو ہے نا اللہ کو ماننے والے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. جی تو ہمارے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے, ہمارے پیچھے اور کوئی نہیں. ہمارے پیچھے اگر ہم آئیں گے تو ہمارے پیچھے عوام کی طاقت ہوگی. جی اور آپ انشاءاللہ 12 نومبر کو دیکھیں گے جی جی. کہ عوام کس طرح آئی ہے. اچھا سر, ایک سوال اور ہے, بلوچستان ترقی کیسے کرے گا؟ بلوچستان ترقی اس طرح کرے گا, اگر اس دور میں بھی نہ کرے بلوچستان ترقی تو بلوچستان کس دور میں ترقی کرے گا؟ کہ جہاں پر وزیر اعظم بلوچستان کا, جی جی جہاں پر وزیر داخلہ بلوچستان کا, جی تمام ادارے بلوچستان کے, جی جی صحیح ہے, تمام سیکٹریز, بڑے بڑے جو ہے نا پارلیمنٹیرین, بڑے بڑے جو مطلب اس وقت جو ہاتھوں کو ہلا کے اشاروں سے کام کرانے والے وہ بلوچستان کے. جی جی بالکل. اگر اس دور میں بلوچستان ترقی نہیں کرے گا تو وہ کسی دور میں ترقی نہیں کرے گا. بلوچستان کے اندر مین چیز یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے, جس طرح پنجاب کے اندر مختلف علاقوں میں جو ہے سوسائٹیز کی NOCs دے کر, صحیح ہے, تو وہاں پر ان کی سوسائٹیز کی NOCs کو کینسل کر کے بلوچستان میں سوسائٹیز کی NOCs دی جائے, تاکہ وہاں پر ظاہری بات ہے ابھی حکومت کی طرف سے اسمگلنگ اور دوسری مختلف چیزوں کو روکنے کا کام جاری ہے, جس سے کافی لوگ, کیونکہ ان کے لیے اور کوئی کام تو ہے نہیں, وہ اسمگلنگ کہتے ہیں اس کو, وہاں پر ہوتا تو ان کے لیے کام ہی ہے. تو جب وہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ جب NOCs دیں گے وہاں پر لوگ مطلب مختلف سوسائٹیز بنیں گی, تو یہ ترقیاتی کام ہوں گے, لوگوں کے لیے مزدوریاں کھلیں گی. وہاں کا جو لوکل بلوچ ہے وہ ہتھیار نہیں اٹھائے گا, وہ بیلچہ اٹھائے گا. بالکل. جب وہاں پر مزدوری ملے گی تو پھر وہ ہتھیار نہیں اٹھائے گا, پھر وہ بیلچہ اٹھائے گا. اگر اسی طرح چلتا رہا, وہاں پر آپ نے ان کی مختلف چیزیں بھی بند کر دی, صحیح ہے, جن کو انہوں نے روزگار بنایا ہوا تھا, تو پھر وہ اور بیلچہ بھی نہیں دے رہے, تو ظاہری بات ہے پھر اس نے ہتھیار ہی اٹھانا ہے, ہتھیار اٹھائیں گے. تو وہاں پر مین چیز تو یہ ہے کہ اگر اس گورنمنٹ کے اندر بھی, صحیح, جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے اندر بھی اگر وہاں پر ایک اچھی سڑک کے لوگ اپروول نہیں کروا سکتے اور پانی کا اچھا سیٹ اپ اپروول نہیں کروا سکتے, تو پھر یہ ان کے نگران سیٹ اپ کی بلوچستان کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے. اچھا, آخری اور مطلب جو اہم سوال جو میرے ذہن میں آیا تھوڑی دیر پہلے, کہ کیا ایسی چیز آپ کے پاس ہے, میں نے سنا نہ تو آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, نہ لوگوں کو کھانا دیتے ہیں, نہ آنے جانے کا کوئی ایکسپینس دیتے ہیں, تو آپ کے جلسے میں لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں؟ میں نے ابھی پچھلے دنوں میں شیخو پورہ والا جلسہ دیکھا آپ کا, ماشاءاللہ اچھا رہا. الحمدللہ. اور ابھی جو آپ لیاقت باغ میں کر رہے ہیں 12 نومبر کو, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال, لوگ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں جی, لوگ تھک گئے ہیں پرانے چہرے دیکھ دیکھ کے نا. جی جی, لوگ تھک گئے ہیں. لوگ اب لائنوں میں کھڑے ہو کے آٹو کی بوریوں کے چکر میں, بلوں کو بھرنے میں لوگ تھک گئے. اب لوگ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے. لوگ اگر ہماری محبت میں نہیں آتے نا, کم از کم ان کی نفرت میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ نے بات کی ہے کہ نان اور جو ہے نا ان کے کھانے کے چکر, ہم نے پہلے بتایا کہ ہم نے لوگوں کو مچھلی پکڑ کے نہیں دینی, ان کو مچھلی پکڑنا. اس طرح یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس میں لوگوں کو ہر ماہانہ پیسے دیے جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تو ہم اس کو جو ہے فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام بنائیں گے, اور ان سارے جو ان کے فنڈز وغیرہ جو مطلب پیسے وغیرہ اس کے ہیں, ان سے ہم ٹیکسٹائل ملز اور مطلب چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار, سلائی مشینیں اور مختلف چیزیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار لگا کے دیں گے لوگوں کو, تاکہ لوگ اپنی مچھلی پکڑنا خود سیکھیں. جی بالکل. لوگوں کو پیسے نہ ملے, لوگ اپنے پیسے کمائیں. جی جی, تو اس سے ایک تو ملک کی ترقی بھی ہوتی ہے, اور وہ جو پیسہ ہے وہ کسی اچھی جگہ پہ لگے گا. اچھی جگہ, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال ہے, یہ جو چیزیں تھی یہ کام تو پچھلے مطلب جب عمران خان صاحب آئے تھے انہوں نے بھی لوگوں کو مشورے دیے تھے, آپ پولٹری فارم بنائیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, آپ کو یہ سلائی کڑھائی کی مشینیں وغیرہ دی تھی انہوں نے بھی, لیکن ان کا تو کوئی مطلب, اور لنگر خانے بنائے تھے غریبوں کے لیے. تو آپ کیا کہتے ہیں, وہ چلے تھے یا مطلب ابھی بھی چل رہے ہیں یا کیا ان کے ساتھ ہوا؟ میں نے تو دیکھے باندھ ہی رہے ہیں.
میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں انہوں نے جو بھی مشورے دیے, جو بھی کام کرنے کی کوشش کی, جی جی انہوں نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کیا. جی جی ان کے پاس جو نیچے کام کرنے والے لوگ تھے نا, ہاں ہاں وہ سارا کچھ سمیٹتے گئے, لپیٹتے گئے, ہاں ہاں جیب میں آیا, ہاتھ میں آیا, منہ میں آیا, جدھر آیا وہ لے کے جاتے گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو ان کی سوچ ٹھیک تھی, ان کی کیبنٹ ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہو صحیح گیا ہے, وہی استعمال شدہ ٹیشو پیپرز جو جو ہے زرداری کی کیبنٹ میں تھے, جو ہاں ہاں نواز شریف کی کیبنٹ میں تھے, جو اپنا مشرف کی کیبنٹ میں تھے, وہی آ کے دوبارہ اکٹھے ہو گئے پی ٹی آئی کے اندر, یہاں پر اکٹھے ہو گئے, اور یہاں پر آ کے انہوں نے پھر وہی تہس نہس شروع کیا. وہ اپنی جگہ کام ٹھیک کر رہے تھے, ان کی کیبنٹ کی وجہ سے ان کے نہ لنگر خانے صحیح چل سکے, نہ ان کے جو ہے نا جو انہوں نے کارڈ, ہیلتھ کارڈ بنایا وہ صحیح سے چل سکا, کیونکہ اس کے اندر نیچے کرپشن ہو رہی تھی. ایک آپ نے لگائی ہے اسٹڈ لگوایا ہے, 2 لاکھ کا اسٹڈ لگوایا, آگے وہ بولے مجھے کہ جی 2 بندوں نے اسٹڈ لگوایا, 4 لاکھ لکھ کے بھیج دیا آپ نے, لگوایا 2 لاکھ, تو وہ 2 لاکھ روپے جو ہے نا وہ کسی کی جیب میں جا رہا ہے. ٹھیک ہو تو گیا اسی طرح مختلف چیزیں ہیں.